رونق اسٹیج فخر القرہ حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب قبلہ، اور یوں ہی استاذ القرہ حضرت مولانا اسرافیل صاحب قبلہ و دیگر علماء و شعراء و اساتین امت و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ آئیے ساری کائنات کے مرکز عقیدت اور خصوصیت سے انسانیت کے محسن اعظم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہماری اور تمہاری تخلیق کا مقصد اپنے رب تک پہنچنا ہے، اپنے رب کی معرفت ہے، اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ ہزار سجدے رائے گاہ جا رہے ہیں اور انسان اپنے رب تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ہزار روزے بیکار جا رہے ہیں، بھوک مری کی طرح ہڑتال چل رہا ہے، اور جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں۔ دنیا کروڑوں خرچ کیے دے رہی ہے، رب کا وصال نہیں ہو رہا۔ خیرات حسنات بہتے رہے سارے، رب کے بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ حبیطت اعمالہم، سب اکارت جا رہا ہے، سب بیکار جا رہا ہے۔ یقیناً وہ ایک سجدہ جو تجھے رب سے ملا دے، وہ ایک فکر جو تجھے رب تک رسائی کرا دے، ایک روزہ، ایک آیت کریمہ میں تفکر کافی ہے رئیس الاساتذہ بننے سے، رئیس المحدثین بننے سے، سلطان المفسرین بننے سے۔ میں بتاؤں آپ کو کتنے رئیس المحدثین ہیں، لیکن اسے صحیح اسلام نہیں مل رہا بیچارے میں ہے، ابھی سوچ میں پڑا ہے کیا ہے صحیح معنوں میں اسلام۔ بہترے بہت بڑے بڑے اپنے آپ کو مدبرین میں سے، مفکرین میں سے شمار کرنے والے ابھی اسی فکر میں، اسی تدبر میں لگے ہیں کہ ہے کیا حقیقت۔ ازہر یونیورسٹی کا پروفیسر ہوگا، بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز علماء کہلانے والے دیوبندی ہے، وہابی ہے، قادیانی ہے، جماعت اسلامی کا وہ ایک فرد ہے، فرقہ باطلہ میں سے کسی باطل فرقے کا وہ ایک فرد ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا وہ قرآن نہیں جانتا؟ کیا وہ حدیث نہیں جانتا؟ لیکن ایسی حدیث دانی سے کیا مطلب جو رب تک رسائی نہ کرا سکے؟ اس تفسیر سے کیا لینا دینا میرا جو رب تک میری رسائی نہ کرا سکے؟ ہوگا کوئی سلطان الاساتذہ، کیا کروں لیکن ایسا فقیہ کہ حلال و حرام کی اس نے نہ جانے مقصود کتنے کتابیں لکھ ڈالی، لیکن پھر بھی اسے رب تک رسائی حاصل نہیں ہوئی، سب بیکار۔
اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی سب کے سب بیکار. دوستو یاد رکھو، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، پوری دنیا لٹا دو، رب کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہوئی، اس کا قرب تجھے اگر نہیں ملا، بیکار ہے. اگر ایک پائی راہ خدا میں خرچ کیا اور اسی سے تجھے رب تک کی رسائی مل گئی، وہ 1 روپیہ پوری دنیا کے صدقے سے بھاری. یاد رکھو، رسول خدا علیہ تحیۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں حدیث کا علم لینا ہو، جب قرآن کا علم لینا ہو، جب تجھے فقہ سیکھنی ہو، حلال و حرام میں تمیز پیدا کرنا ہو، یہ علم حاصل کرنے کے لیے دیکھ لو کہ کس سے لے رہے ہو. امن تاخذونہ، یہ علم حدیث، یہ علم تفسیر، یہ علم فقہ، یہ سارے علوم دینیات کے کس سے لے رہے ہو؟ یہی حدیث اگر کسی دیوبندی سے لوگے تو تم دیوبندی بن جاؤ گے. یار میں نے تو سیاہ ستہ پڑھی تھی، میں نے بخاری پڑھی ہے، میں نے مسلم پڑھی ہے، میں نے سنن پڑھی ہے، میں نے معاجم پڑھی ہے، میں نے مسانید پڑھی ہے، میں نے حسان پڑھی ہے. لاکھ پڑھا ہوگا، کیا کام کا؟ جب رب نہیں ملا، جب صحیح اسلام نہیں ملا، جب تجھے صحیح شریعت نہیں ملی، جب تو جاتے حق کا راہ نورد نہیں ہوا، کیا فائدہ؟ سب بیکار. وقت کا رئیس المحدثین بن کے بیٹھا، اسماء الرجال کا ماہر فن بن کے بیٹھا، لیکن ابھی یہی نہیں معلوم بیچارے کو کہ صحیح ہے کیا اور غلط ہے کیا. ابھی اسی تذبذب میں ہے اور کشمکش میں ہے کہ میں سنی بنوں، کہ میں دیوبندی بنوں، کہ میں وہابی بنوں، کہ میں قادیانی بنوں، کہ جماعت اسلامی بنوں. کیا کرو گے اس علم کو لے کر؟ توجہ چاہ رہا ہوں، علماء کی، اولیاء کرام کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. مجھے بتانا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، کونوا مع المحدثین، مع المفسرین، مع الفقہاء، مع الصادقین. سچوں کے ساتھ ہونے میں فائدہ کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، دیابنا میں، وہابیہ میں، فرقہ باطلہ میں کیا عالم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کتابیں لکھی نہیں ہیں؟ 100 200 400 کتابوں کے مصنف، بہت بڑے بڑے القاب سے حکیم الامت. کیسے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی ساری چیزوں سے بھی حاصل کیا ہوا؟ لے کے جہنم رسیدی سے نہیں. گرینڈ ٹوٹل مقصود پہ نظر رکھو. تم صبح گھر سے نکلے، شام تک خون کو پسینے کی طرح بہایا، جب گھر آیا تو خالی ہاتھ آیا، بیکار نہ. ایک ہی مہینے، ایک ہی گھنٹے اگر کسی نے محنت کی، ہزاروں اٹھا کر کے لایا تو وہی کامیاب ہے نا. گول، ہدف، تمہارا جو مقصودی حیات ہے، جو زندگی کا مقصد ہے، جو تمہیں اللہ کے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے، وہ بتا. تو نے سجدے میں زندگی گزار دی، تم عابد شب زندہ دار ہو، تم سے ایک وقت کی سنت کا نفل نہیں چھوٹتی، پھر بھی تجھے رب کا مال نہیں ملا، پھر تجھے تیرا رب نہیں ملا. ابھی بھی تو دیوبندی وہابی میں ہی لگا ہے، ابھی بھی اسلام کی حقانیت تجھے اجاگر نہیں ہو رہی، نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ 1000 سال کے سجدے لے کے میں کیا کروں؟ ان سجدوں سے سوائے ٹائم پاس کیا اور ملا کیا؟ ملا تو آئی لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. وہ نماز جس میں رب کی یاد نہ ہو، ریممبرنس آف اللہ. یا تو اس لیے کھڑا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یار یہ کیا خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے، واہ کیسا عابد شب زندہ دار ہے. ارے وہ شخص کیسا، ایسا تقوی پرہیزگاری تو ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی. اگر کوئی یہ ذہن و دماغ میں بسا کر کے اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے لیے
اپنے آپ کو متقی پرہیزگار کرنے کے لیے یہ ریا سما کے نام پر اگر 1 سال نہیں 2 سال نہیں زندگی پوری نماز میں گزار دی، گرینڈ ٹوٹل حاصل صفر، صفر نہیں بلکہ الٹا جہنم رسید، الٹا جہنم رسید، پوری زندگی جوانی راہ خدا میں خرچ کر ڈالے، ریا سما دکھاوا، باڈی بلڈر، میری جیسی قوت و شہامت والا ہے کوئی؟ مجھ جیسا فن حرب و ضرب کا ماہر ہے کوئی؟ مجھ جیسا شہسوار دوسرا ہے کوئی؟ ون اینڈ اونلی میں دنیا کا طاقتور انسان۔ محض یہی شو آف کے لیے اگر میدان جہاد میں اپنی جان بھی دے ڈالے، حاصل گرینڈ ٹوٹل کمائی کیا ہے؟ صفر۔ وہ صفر بھی رہ رہتے تھے، ایک بات کو تھی کہ کیا کی ہوئیں گا بعد میں جہنم رسید الٹا۔ اے لوگوں یاد کرو، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میں کھڑے تو ہو، تمام تصورات باطل دماغ میں بسے ہوئے، تم نے نماز کے لیے نیت کری تھی اللہ کے لیے، واسطے اللہ کے، للہ، یہ اعلان اختصاص کا ہے، یعنی خالص اللہ کے لیے۔ ساری دنیا کے سارے معاملات وہیں حل ہو گئے، سارے گندے خیالات وہیں آ گئے، ساری چیزوں سے نماز ایسی بھر گئی، حاصل باہر نکلے تو کون سی کیا چیز لے کر کے اٹھے تھے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ میرے لیے نماز قائم کرو، لیکن یہ نماز کس لیے بولو؟ لذکری۔ اللہ اکبر، اگر نماز سے بھی اسے رب یاد نہیں آیا تو نماز کس کام کی؟ ارے اس سے تو وہ گناہ بہتر ہے جس سے رب یاد آئے، کہ بات کرنے کے شرمسار، ایک گنہگار، ایک خطاکار، یہ ایسیا شعار، یار یہ کون سی غلطی مجھ سے ہو گئی، میں اپنے رب کے حضور کیا منہ لے کے جاؤں، میں کیا بولوں گا، کیا دکھاؤں گا؟ اب یہ گناہ اسے رب کی یاد دلا رہا ہے، معافات کی تلافی کی طرف ابھار رہا ہے، اسے توبے پہ اکسا رہا ہے، یہ گناہ اسے جنت لے جا رہا ہے، وہ نماز اسے جہنم رسید کر رہی ہے۔ جنید بغدادی فرماتے تھے اکثر عبادتیں انسانوں کو جہنم رسید کر دیتی ہیں، بہتیرے سارے گناہ جنت لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی شرمسار ہے، وہ عابد کہلانے والا، بعد عبادت کی اتنا متغبر، اتنا مغرور کہ ہم جو دیکھ رہے نہیں، مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے لوگو اقیم الصلاۃ لذکری، رسول خدا نے فرمایا بہتیرے روزہ داروں کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ روزے دار وہ ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے روزوں سے کچھ حاصل ہوتا ہی نہیں۔ روزہ رکھا تو صحیح، کس لیے رکھا تھا؟ ٹارگٹ، گول، ہدف، بزنس، کیپٹل 2 لاکھ 10 لاکھ کروڑ لگایا، لے کے کتنا آیا؟ ابے جو کیپٹل لگایا تھا وہ بھی گوا کے آیا تو بیکار کیا نا، لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ پورا کیپٹل بھنڈوال ڈال دیا، کروڑوں کی تعداد میں ڈالا، حاصل لایا تو وہ بھنڈوال بھی نہیں بچا پایا، وہ کیپٹل راس المال بھی نہیں بچا پایا۔ کیا بولیں گے اس تاجر کے بارے میں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسا تاجر کہنے کو تو اپنے آپ کو بڑا ایکسپرٹ کہہ رہا ہے، اتنا انویسٹ کیا، لایا کیا تھا؟ معلوم ہے گرینڈ ٹوٹل صفر ہے، جو لگایا تھا وہ بھی چلا گیا۔ وہ ہے کہ سب سے پاگل، سب سے جاہل، سب سے گوار بدو ہے۔ یقیناً ایسی ہی عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، بہترین نفس، جانے بہت مشقت جھیلنے والی، بہت کام کرنے والی، اتنے ادارے بنا دیے، اتنے اسکول بنا دیے، اتنے لڑکیوں کی شادیاں کرا ڈالی، اتنے ہم نے وہ رفاہ عامہ کا کام کر دیا، ہم نے اتنی ساری بلڈنگیں کھڑی کر دی، اتنی مسجدیں مدرسے بنا دیے۔ ریل میں جو ایمان چاہیے تھا وہ نہیں ملا، جو ریل میں سنیت چاہیے تھی سو نہیں ملا۔ فائنلی قرآن فرماتا ہے عاملہ، بہت عمل کرنے والا، بہت عبادت کرنے والا، رفاع عامہ کا، صلاح کا، فلاح کا، اصلاح المسلمین کا، بہت کام کرنے والا، لاسٹ فائنلی انجام تصلی نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں بھیجا جا رہا ہے۔ ارے تجھے تو حور و قصور کے
درمیان ہونا چاہیے تھا, ہشت بہشت میں ہونا چاہیے تھا, جنات عدن جنات نعیم میں ہونا چاہیے تھا, تو جہنم رسید کیوں ہو رہا؟ اور اتنا لگا کے, اتنی محنت کر کے. اس لیے اے لوگو, عالم بنو, کہاں بننا ہے خوب سوچ لو. اگر یہودی سے پڑھو گے تو یہودی ہو جاؤ گے, یہی قرآن و حدیث. اگر کسی نصرانی سے پڑھو گے تو بچہ تمہارا نصرانی ہو جائے گا. قرآن و حدیث پڑھانے کے لیے اگر تم اپنے بچوں کو سہارنپور, ندوہ اور دیوبند بھیجو گے تو دیوبندی بن کے نکلے گا. وہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان بن کر کے نہیں, اپنا ایمان جو ہے وہ بھی بیچ کے آئے گا. عاملۃ ناصبہ, عمل کرنے والی, کر کر کے تھک جانے والی ہے. جانے وقت کے رئیس الاساتذہ بن جائیں گے, سلطان المحدثین کہلائیں گے, وہ وقت کے فقیہ کہلائیں گے, انجام کار وہ جہنم رسید ہوں گے. کیا ہے یہ؟ اقیم الصلاۃ لذکری. آئی لوگوں اپنے اعمال کے اندر یہ چیز بساؤ, مجھے میرے رب تک پہنچنا ہے, اور رب تک پہنچنے کے لیے رسول تک پہنچنا ہے. اگر کوئی 30 مارخہ اس طرح کا آتا ہے کہ بغیر رسول کے میں خدا تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ جاؤں گا, تو سعدی نے فرمایا ہے اگر کسی نے بھی ان کے خلاف راستہ ادا کیا, چانس ہی نہیں اس کے پہنچنے کا. یاد رکھ لو, بمصطفیٰ بیرسا خیش را کے دی ہماؤس. اقبال نے کہا ہے اپنے آپ کو مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں تک پہنچاؤ, دین سراسر ان تک پہنچنا ہے, مصطفیٰ جانے رحمت تک پہنچنا ہے. بمصطفیٰ بیرسا خیش را کہ دی ہماؤس, اگر بہو نہ رسیدی, اگر اس تک نہیں پہنچا تمام بو لہبی سب کے سب بیکار, سب کے سب بیکار. اے لوگوں کرے کیا آخر؟ آپ کی نماز بیکار نہیں باکار ہو جائے, آپ کے روزے بیکار نہیں کارآمد ہو جائے, آپ کی ساری عبادتیں آپ کو فائدہ پہنچا کر جائے, لاس نہ ہو. کرنا کیا ہے؟ تو یاد رکھو کرنا کیا ہے وہ میں اب بتا رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے ان کے ایک مرید نے درمیانے در سے ایک سوال پوچھا, سرکار واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. کیا حضرت اس کی میننگ, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے معنی اور مفاہیم پر روشنی ڈالیے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک تمہید, ایک مقدمہ سمجھ. اللہ نے عالم کو عالم اسباب بنایا, سبب سے مربوط کر کے رکھا. ایسا کرو گے ایسا ہوگا, یہ سبب پایا جائے گا تو یہ مسبب وجود میں آئے گا, یہ علت ہوگی تو وہ معلول پایا جائے گا. اللہ نے نظام عالم کو سبب سے باندھ کر کے رکھا ہے. اگر پیاس مٹانی ہے پانی پینا ہوگا, بھوک مٹانی ہے کھانا کھانا ہوگا, مسافت طے کرنی ہے چلنا ہوگا, دیکھنی ہے آنکھ کھولنی ہوگی, پکڑنا ہے ہاتھ بڑھانا ہوگا. اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا. جلانی ہے آگ لگاؤ, بجھانی ہے پانی ڈال, یہ ہے نظام عالم. اللہ نے عالم کو اسباب کے ساتھ مربوط کر کے رکھا ہے. لیکن توجہ, اللہ جس بندے کو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے, جو مصطفیٰ اور مجتبی ہو جاتا ہے, اسے اسباب کا محتاج نہیں رکھتا, اسے اپنی رحمت سے خاص کر لیا ہے. بلا سبب کے مسبب کا وجود ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلا علت کے معلول کا وجود ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم نارے نمرود میں ڈالے جا رہے ہیں, وہ آگ کیسی, آسمان سے باتیں کرنے والی,
وہ شعلہ فشاں جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اسی دہکتی لہکتی ہوئی آگ میں جب منجنیق میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، اگر بجھانی ہے تو پانی چاہیے، ریت ڈالنی ہے، کوئی فائر بریگیڈیئر بلانا ہے، لیکن جب رب نے ابراہیم کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کیا تو اسے آگ بجھانے کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں رکھی، اسے سبب کا محتاج بنا کر کے نہیں رکھا، فرمایا یہ میری رحمت کے خلاف ہے کہ میں تجھے اپنا خلیل بنا لوں اور سبب کا محتاج بنا کے رکھوں، میں تجھے اپنا دوست رہوں اور تجھے کسی اور چیز کا محتاج رکھوں نہیں، اب یہ آگ میں بجھاؤں گا۔ پوری آگ نارے نمرود گلزار بن رہی ہے، گلستان بوستان بنی جا رہی ہے، یہ ہے کیا؟ کیا ہے یہ؟ کیا بات؟ پیاس مٹانی ہے، پیاس مٹانی ہے، پانی پینا ہوگا، لیکن رسول خدا علیہ تحیت و ثنا صبح بھی روزے سے ہے، شام بھی روزے ہے، صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں نے دیکھا دیکھی، صحابہ کرام نے دیکھا دیکھی، صوم وصال لگاتار دن کا رات کا روزہ شروع کیا، حالت بری ہو گئی، فرمایا ربی یطعمنی و یسقینی، وہ رب میرا کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، واہ واہ سبحان اللہ، مجھے اپنی حیات کی بقا کے لیے، میری بقا میں استمرار کے لیے، اس کی جاویدانی کے لیے مجھے کسی چیز کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب زندہ رکھنے والا ہے، وہ حی و قیوم، چاہے بغیر کھلائے زندہ رکھے، بغیر پلائے زندہ رکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں چلنا ہے، مدینہ جانا ہو، مکہ جانا ہو، فلائٹ میں جاؤ، بس میں جاؤ، ٹرین میں جاؤ، پیدل جاؤ، لیکن جسے اپنی رحمت سے رب خاص کر لیتا ہے، ایک قدم چلا تو سیدھے مکہ المکرمہ، دوسرا چلا تو مدینہ المنورہ۔ اللہ جسے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے وہ پھر سبب کا محتاج نہیں رکھتا اسے۔ رسول خدا علیہ تحیت و ثنا مقام صحابہ میں ہے، انگلی کا اشارہ ہوا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ رہا، مجھے نماز عصر کو ادا کرنے کے لیے وقت کا میں محتاج نہیں، وقت میرا محتاج ہے، میں وقت کے حساب سے نہیں چلتا، وقت میرے حساب سے چلتا ہے، کہ وقت من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے، ارے جب مسبب الاسباب میرا ہے تو میں سبب کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ میں سبب کا محتاج کیوں رہوں؟ جبکہ مسبب وہ ہے، سبب کے اندر بھی قوت تاثیر پیدا کرنے والا فاعل حقیقی وہ میرا رب ہے۔ دنیا کا لاکھ ذکر کر لے ڈاکٹر، دنیا کا ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ طبیب حاضر لا کر کے رکھ لے، رب نہ چاہے شفا نہیں ملے گی، اور جو وہ چاہے تو بن کسی گولی دوا کے کھائے پیے یوں ہی شفا دے دیتے۔ اگر تیرا رب تجھے چاہے بیٹھے بٹھائے تیرے زمین کے خزانے اگال دے زمین کے پاس سے، اگر پوری MBA کر کے بھی پوری دنیا چھان کے مارو تو بھی تیری جھولی میں نہ آوے، لا مانع لما اعطیت، جسے دے کوئی روکنے والا نہیں، لا معطی لما منعت، جسے دے کوئی روکنے والا نہیں، جسے روک دے کوئی دینے والا، لا راد لما قضیت، اگر فیصلہ کر لے کون ہے مائے کا لال جو اسے ٹال دے، لا ينفع ذا الجد منك الجد، رب سے بھاگ کے کسی کوشش کرنے والے کی کوشش کارگر نہیں ہوتی۔ اے لوگوں آؤ، تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، زندگی پوری حدیث دانی میں ختم کر دی لیکن اسے سنیت اسلام نہیں ملا، زندگی پوری تفسیر میں ختم کر دی لیکن وہ مسلمان سچا پکا نہیں ہوا، پوری زندگی مسجد اور مدرسے میں لیکن آؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں، آؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں، تجھے رئیس الاساتذہ رسول اور کعبے جہاں ہیں جو کرتے ہیں کعبے کا کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا کعبہ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم پوچھتے یا اللہ تیرا گھر ہے کہاں؟ بولا ایک میری بندی کی طواف کو گیا ہے، بولے وہ کون ہے؟ بولے وہ رابعہ بصریہ، وہ عدویہ، اس کے طواف کو، اس کی جھوپڑی کے، اس کے خیمے کی طواف کو گیا۔
وہ سوچنے لگی وہ کیا بات ہوگی آخر، وہ رابعہ اور بصریہ میں فرق کیا ہے؟ میں کعبے کو آتا ہوں اور کعبہ ان کے گھر کو جاتا ہے طواف کے لیے، میں کعبے کی طواف کو جا رہا ہوں، کعبہ ان کے خیمے کا طواف کر رہا، ارے اس میں فرق ہے کیا؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے جب ابراہیم بن ادھم پھر مکہ سے چلے، خیمے میں حضرت رابعہ بصریہ کے پہنچے تو بولے اے رابعہ تو کون سی عبادت کرتی ہے؟ آخر تیری عبادت ہے کون سی؟ کیا کرتی ہے؟ پوری دنیا کعبے کو جاتی ہے، کعبہ تیرے گھر کو آتا۔ بولی ابراہیم تیرے اور میرے میں ایک فرق ہے، تو نمازیں لے کے گیا تھا، میں نیاز لے کے جاتی ہوں۔ تو نماز لے کے گیا ہی تھا، میں نیاز لے کے جاتی ہوں۔ نیاز کے معنی ہوتا سچی عقیدت سے کسی چیز کو پیش کرنا۔ عبادت کا مفہوم جو ہے تذلل، تخشع، یعنی اپنے آپ کو نہایت ذلیل سمجھ کر، اس رب کو نہایت عزیز سمجھ کر اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دینے کا نام عبادت ہے۔ غرور اور گھمنڈ رکھ کر کے تم 1000 بار سجدے میں جھکو، عبادت کا مفہوم ہی نہیں پایا گیا۔ عبادت کا جو مفہوم ہے رب کی عبادت، رب کی ربوبیت، اس کی عظمت کو دماغ میں بسا کر کائنات کا سب سے ذلیل حقیر ذرہ ناچیز سمجھ کر اس کی بارگاہ میں جھکنے کا نام عبادت ہے۔ تو تکبر میں اکڑا ہے، تو مغرور ہوئے جا رہا ہے، اپنی نماز کے اندر شو آف کر رہا ہے، تو تیرے اندر عبادت کا مفہوم پایا کہاں گیا؟ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا گودا بھی دعا ہے۔ کیوں بولو؟ جب مانگنا ہوتا ہے تو رب کا تصور ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن نماز میں رب کا تصور ہو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ اس لیے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اصلی نماز ہے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے تھے، ایک بات میں عرض کروں، بہتری نمازیں انسان کو سزا کے زیادہ لائق بنا دیتی ہے۔ آپ سوچو گے یار یہ کیا الٹی گنگا بہا رہے ہو، یہ کیا نیا فلسفہ، ایک نئی منطق بتا رہے ہو۔ نماز اور وہ سزا کے زیادہ قریب کر دے، وہ مستحق عذاب ہو جائے۔ کہا وہ اس لیے کہ ایک درباری اگر اپنے بادشاہ کے دربار میں کسی دن نہیں گیا، ایبسنٹ لگا، غیر حاضر تھا، غیر حاضر لگا کر کے چھٹی ہو جائے گی، دوسرے دن جب بھی اپنے بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو اسے پوچھا جائے گا کیوں نہیں آیا، کوئی اترے معقول پیش کیا، بخشا جائے گا۔ لیکن وہ درباری جو اپنے بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو ضرور، لیکن آداب دربار بجا نہیں لا رہا، آداب شہنشاہی کو بجا نہیں لا رہا، بلکہ کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور جب بادشاہ اس سے مخاطب ہوتا تو وہ بغلے جھانکتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ ایسی گستاخی کے عوض میں تم بتاؤ کہ بادشاہ کیا کرے گا؟ فوراً اسے سولی پہ چڑھا دے گا، فوراً اسے سولی پہ چڑھا دے گا، اسے حوالات کی نظر کر دے گا۔ تجھے دربار کا ادب نہیں آتا؟ تجھے بادشاہ کی دربار میں رہنے کا سلیقہ نہیں؟ اے لوگوں، وہ جو نماز اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ شو آف ہے، دکھاوا ہے۔ ہمارے تو آج کل نماز میں آنے والے لوگ چیخ چلا کر کے جب تک مسجدوں میں اماموں کو ڈانٹیں گے نہیں، مؤذنوں کو پھٹکار کریں گے نہیں، تب تک ان کی نمازیں نہیں مکمل ہوتی۔ ساری انرجی، ساری طاقت لا کر کے مسجد میں نکالیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں لمبی کریں گے۔ کس جگہ پہنچے ہو؟ کہاں پہنچے ہو؟ وہاں پر دکھانے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر عاجزی، انکساری، فروتنی کی جگہ تھی، وہیں پہ چیخنا چلانا۔ اے لوگوں، ایسی نمازیں سزا کے زیادہ لائق ہوتی ہیں۔ یہ انعام و اکرام کیا دے گی؟ تجھے سزا کے لیے سولی پہ چڑھا دے گی۔ عبادت کرو لذکری، میری یاد کے لیے۔ وہ خالی نماز جس میں ریا، سما، دکھاوا سب بیکار ہے، ایسی عبادتیں وہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے سب سے پہلے جہنم رسید ہونے والا انسان جو ہوگا وہ عالم ہوگا، زکات دینے والا ہوگا، وہ جو راہ خدا میں اپنی جان لٹایا ہوگا وہ ہوگا۔ کیوں؟ یہ سب اس کی یاد کے لیے نہیں ہے، اس کی رضا خوشنودی کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث بہت بڑی تم نے 100 کتابیں لکھ ڈالی، دیوبندی مرا، بیکار مرا سارا۔ رئیس المفسرین کا لایا،
मुफस्सिर आज़म कहलाया, एक एक आयत की ज़मख़शरी की तरह, शियाओं की तरह, राफ़िज़ियों की तरह, ग़ालियों की तरह वक्त का इल्म का कोहे गिरा रख के बैठा है, लेकिन उसे सुन्नी सही अकीदा होना नसीब नहीं हुआ, सब बेकार है। वक्त का फ़क़ीह हुआ, मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी हो गया, क्या फायदा अगर उसे हक तक नहीं पहुंचा तो? लेकिन क्या फायदा? लेकिन आई लोगों, ये मदरसे में पूरी जिंदगी कुरान और हदीस के पीछे वक्फ करने वाले मुसलमान नहीं हुए, लेकिन ऐ सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, तुमने कायदे मिल्लत को एक पकड़ लिया, सही सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो गए। तुमने एक मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया को पकड़ लिया, सीधे एकदम जन्नत रसीद, पक्का सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो गए, जिसे 10 साल कुरान पढ़ के ईमान नहीं मिला, 10 साल हदीस पढ़ करके ईमान नहीं मिला, उसे बुजुर्गों ने बैठे बैठे पहुंचा दिया। याद रख, ये हदीस एक रास्ता है रब तक पहुंचने का, मंजिल तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे मालूम नहीं, ये इरातुत तरीक है, ईसाल अल मतलूब नहीं। कुरान रास्ता दिखाता है, पहुंचाता नहीं। हदीस रास्ता दिखा देता है, इस रास्ते से चलोगे तो रब तक पहुंचोगे, एकदम पहुंचा नहीं देता, मंजिल तक बिल्कुल नहीं पहुंचा देता। लेकिन आओ गौसे पाक की बारगाह में, आओ ख्वाजा खाजगान की बारगाह में, आओ सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में, सरकार पीर और मुर्शिद की बारगाह में, वो हदीस बाद में पढ़ाएंगे, हाथ लेकर के खुदा तक पहले पहुंचा देंगे, वो कुरान बाद में पढ़ाएंगे, रब तक पहले पहुंचा। जो मकसूद है, जो मकसूद हयात है, जो मकसद है मेरी तख्लीक का, मेरे पैदा किए जाने का, वो मेरे पीरे अजीज बैठे बैठाए पहुंचा देते हैं, जिसे पूरी दुनिया यूनिवर्सिटियां कायम करके, हदीसें की किताबें लिख करके उस मकसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो लिखा पढ़ा था नियाज ने, उसे साफ दिल से भुला दिया कि अपने पीर की बारगाह में आओ तो अपने इल्म का चोगा उतार करके आओ, अपने दिमागों में फुतूर जो उलूम व फुनून की महारत का है, ये सब नीचे पीछे छोड़ दो, यहाँ ऐसे बैठो कि ये ऐसे बैठो, तुझे जाना तुझे माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ऐ लोगों, कितने देवबंद में पढ़ने वाले, नदवा में पढ़ने वाले, फिरका है बातिला के स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, दानिशकदों में पढ़ने वाले सब जहन्नम रसीदी छोड़ा तो एक दिन ना अंजाम। लेकिन एक देहाती हल जोतता, बकरियां चलाता है, सुबह उठता है, थरगार के काम को जा रहा है, गौंडी के काम को जा रहा है, वो म्यांमार का काम कर रहा है, कीचड़ में जिंदगी कर रहा है, और आता है सरे शाम अपने पीर साहब से मिलता है, सुन्नी सही अकीदा मुर्शिद आजम से मिलता है, वो उसे हाथ पकड़ करके रब तक पहुंचा देता है। फर्क समझ रहे हो कि नहीं? इन बुजुर्गों से हम क्यों जुड़े हुए, कायदे मिल्लत से हम क्यों जुड़े, सैयदी सरकार पीर और मुर्शिद अख्तर रजा से क्यों जुड़े? इसलिए कि सालों साल तुम हदीस पढ़ करके जहां ना पहुंच सकोगे, वो यहाँ बैठे बैठे तुझे पहुंचा देंगे। सालों साल तुम मदरसे की खाद छान करके, रोटियां तोड़ करके, चटाइयां फाड़ करके जहां तुम ना पहुंच पाओगे, आओ अपने जानी अदब यहाँ तय करो, इन बुजुर्गों की बारगाह में तय करो, कायदे मिल्लत सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में तय करो, बैठे बैठाए रब से मिला देंगे, बैठे बैठाए रब से मिला देंगे। हम अपने बुजुर्गों से अकीदत इसलिए रखते हैं कि जिसे सालहा साल मस्जिदों में लोग नहीं पाते, मदरसों में नहीं पाते, दानिशकदों में नहीं पाते, अपने मकसद जिंदगी के हयात का तख्लीक का मकसद नहीं पाते, ये बुजुर्ग मिनटों में पहुंचा देते हैं। इसलिए हुक्म हुआ, ऐ ईमान वालों, कुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, आलिमों के साथ। अगर सच्चा है तो फिर वो सच्चों में आ गया, अगर नहीं तो उस आलिम से कोई मतलब नहीं। सच्चों के साथ वो आलिम जो सच्चों में से नहीं है, जो सुन्नी सही अकीदा नहीं है, क्या मतलब तुम्हें? मकसद जो था वो हासिल होना नहीं है। ऐसा ही है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, लास्ट जब घर में लौटा तो वह भी गंवा के, जिंदगी भर दर से इफ्ता
زندگی بھر درس حدیث، زندگی بھر درس قرآن، مرا سالہ وہ تو حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے مذہب پہ مرا تو قاسم نانوتوی کے مذہب پہ مرا تو خلیل امبیٹوی کے مذہب پر مرا اسماعیل گہلوی کے مذہب پہ مرا. سب بیکارت کیا، سب بیکار گیا. یحسنون صنعا، اور وہ دل میں سوچ رہے واہ کتنا اچھا کام کر رہا ہوں، اتنے مدرسے بنائے ہیں، اتنی مسجدیں بنائی ہیں، رفاع عامہ کے اتنے بڑے کام کیے ہیں. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اور ریالٹی یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں سب بیکار گئے، کچھ آنے جانے والا نہیں ہے، سیدھے جہنم رسید ہونے والا ہے. اے لوگوں، ہمارے بزرگوں سے جو عقیدت ہے اس کا مقصد سمجھ گئے. اب جو اتنی ساری گفتگو ہوئی اسے ذرا 4 لفظوں میں بیان کروں. ہم پیدا ہوئے اس لیے کہ رب تک پہنچے. ہماری تخلیق کا مقصد، پیدا کیے جانے کا مقصد مجھے رب تک پہنچنا ہے. رب تک پہنچنے کے سورسز، ذرائع، وسائل بہتیرے ہیں. خود دنیا اس تک پہنچنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے. فرماتے تھے جو دنیا دین کے کام آ جائے وہ دین ہی ہے، وہ دین ہی ہے. یہ سب سورس ہے رب تک پہنچنے کا. یہ جتنے سورس ہیں وہ تم اگر استعمال کرو گے تو کبھی پہنچو گے، کبھی نہیں پہنچو گے. ففروا الی اللہ، کبھی پہنچو گے نہیں پہنچو گے. حدیث پڑھو گے، قرآن پڑھو گے، اعمال صالحہ کرتے رہو گے بظاہر دیکھنے کے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے رب تک پہنچا دے. یہ سارے سورسز کھڑے رہ جائیں گے. اور اگر اس کو محبت کا چراغ اپنے دل میں جمع کر کے جب مصطفیٰ جان رحمت کی قدموں تک پہنچو گے، جب ان کے عشق کی شمع اپنے دلوں میں روشن کرو گے، تو یہ وہ ہیں جو رب تک پہنچانے والے تھے. وسیلے سب نبی تو اصل مقصود خدا ہوتا. سب نبی کا یہی کام تھا، رب تک پہنچانا. لیکن وہ سب نبی بھی ریالٹی میں رب تک پہنچانے والے نہیں، وہ میرے رسول تک پہنچانے والے تھے. وہ تھے جتنی سب بشارت کی عزا تھے تم نماز جاں فضا. وہ جتنے گزرے، وہ جتنے تھے، سب کے سب راہ خدا کی طرف سب ہادی تھے. لیکن ہادی اعظم میرے رسول کی ذات ہے. اس لیے اقبال نے پوری گرینڈ ٹوٹل زندگی کا ایک شعر میں کہہ دیا، بمصطفیٰ بے رسا خیشرا کہ دی ہماؤس. اے خلیل، اے قاسم، ابے اے اشرف، اپنے آپ کو مصطفیٰ جانے کی رحمت کے قدموں تک پہنچا. مصطفیٰ بے رسا خیشرا، اپنے آپ کو مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں تک پہنچا. یہ حلال، یہ حرام، یہ علم، یہ دنیا، یہ سب ٹھکوسلے ہیں. اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول ہے. سارے کا سارا دین مصطفیٰ جانے رحمت کی محبت ہے. سارے کا سارا دین رسول خدا کی عظمت کا دل میں بٹھانا، ان کی باتوں کا ماننا ہے. اگر نہیں تو 1000 کتابیں لکھ لے، 1000 حدیثیں جمع کر لے، 1000 قرآن کی تفسیریں لکھ لے، اگر بہو نہ رسیدی، اگر مصطفیٰ جان رحمت تک نہیں پہنچا، تمام بو لہبیز. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہ تو سمجھ رہے ہیں کل تم بھی کہو گے کہ حق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کہتے تھے. وہ تو تم کل خود کہہ دو گے کہ حق وہ ہے جو غوث پاک کہتے تھے. لیکن اب وہ اتنا ٹائم گزر چکا ہوگا کہ تیرے پچھتاوے سے کچھ ہونے والا نہیں. وہ دن تیرے لیے حسرت و افسوس کا دن ہوگا. ہم سنیوں کے لیے انعام و اکرام کا دن ہوگا، اس لیے کہ ہم نے آج ہی مان لیا انہیں، ہم نے آج ہی ان کے لیے پناہ مان لیا. جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں. اگر وہاں سے ہونا ہے تو یہی ہونا پہلے. غلامی میں مصطفیٰ جان رحمت کے نام لکھاؤ. پیران اعظام جو ہمارے شریعت اسلامیہ کے جو سچے پیر لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اے دوستو، رب تک پہنچانے کے لیے 1000 محنتیں کرو گے، 1000 لگن کرو گے، کروڑوں خرچ کرو گے، 1000 مسجدیں بنا لو، مدرسے بنا لو، یہ تو ظاہری پبلک کرتی ہے. اے عالموں، تم لاکھ چاہے ستہ کے تم
حافظ ہو جاؤ، ساری مسانید یاد کر ڈالو، سارے معاجم یاد ڈالو، سارے صحاح یاد کر ڈالو، سارے حسان یاد کر ڈالو، حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے سارے جوابیں یاد کر ڈالو، اگر بہو نہ رسی تھی تمام بو لہبی، اگر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں تک تم نہیں پہنچے سب کا سب بیکار، زندگی پوری عبادت میں گزار دو، اگر بہو نہ رسی تھی سب بیکار، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی عزت محبت نہیں آئی سب بیکار، اگر بہو نہ رسی تھی تمام بو لہبی۔ لوگ آج بہترے لوگ دیابنا کے، وہابیہ کے، جماعت اسلامی کے، قادیانی کی رفاہ عامہ کے کاموں کو لے کر کے بہت چنتت ہے۔ چھوڑو رے، ہمارے گاؤں میں بولتی ہیں، ہمارے گاؤں میں لوگ تمہیں کیا بھی کرتے کہ نہیں چھوڑے، میں تمہارے باتاں خالی دیکھو، انہوں اسکولاں بنا رہی، مدرسے بنا رہی، شادیاں کر رہی، کیا کیا نہیں کرے با انہوں، وہ پوری تنظیم سنبھال رہی۔ ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر کے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اے لوگوں، اس آیت کریمہ کو یاد رکھو، مقصد حیات، زندگی کا تمام تر مقصد رب تک پہنچنا ہے۔ اگر اعمال، وسائل، ذرائع استعمال کرنے کے بعد بھی اگر تم اپنے رب تک نہ پہنچے، یاد رکھنا یہ سب کے سب بیکار ہے۔ اگر پہنچنا ہے بزرگوں کے قدموں میں آؤ، سرکار قائد اہل سنت کے قدموں میں آؤ، سرکار تاج الشریعہ کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہو گئے، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں۔ ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کروں، ذکر ہی اصلی غذا ہے، ذکر ہی میں سکون ہے، ذکر ہی میں طمانینت ہے۔ آج بہت ٹینشن میں ہے، ایک ذکر نماز نہیں ہے، لوگوں نے ایک سمجھ رکھا ہے کہ نیکیاں صرف مسجدوں میں ہوتی ہے۔ اے لوگوں، باہر اتنے سارے نیکیوں کے راستے، سورسز، ذرائع، وسائل کھلے ہوئے ہیں کہ جمع کرنا چاہو گے تو جمع نہیں کر پاؤ گے۔ اتنے سارے وسائل، ذرائع مسجد کے باہر میں بھی ہیں، وہاں سے بھی آپ تم نیکی حاصل کر سکتے ہو، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ جب مسجد جائیں گے تبھی نیکی ہوگی۔ اے لوگوں، آؤ رب کی طرف، ظاہری ٹھاٹ باٹ، فرقہ باطلہ کا ظاہری رکھ رکھاؤ، ان کی تنظیمیں، ان کی کمیٹیاں، ان کی جماعتیں، ان کا حسن نظم، ان کا نظم و نسق کا ٹھاٹ باٹ، یہ سب دیکھ کر کے آپ کہیں پھسل نہ جانا۔ اکثر لوگ پھسل رہے ہیں اسی بات سے، تم لوگ یار کچھ کر رہے ہو، انہیں خالی باتیں کرتے ہو، وہ شادیاں کر رہے ہیں، وہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، وہ مدرسے بنا رہے ہیں، وہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ پہلے مائنڈلی اور ہرٹلی مسلمان ہو لو، ایک دن نجات ہوئی جائے گی، ایک دن نجات ہوئی جائے گی۔ اگر زندگی پر سجدے میں رکھا سر اور ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں گئے، ایک دم بیکار۔ رسول خدا نے فرمایا انسان نیکیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ تیار ختم ہوا، جنت رسید ہوا، ایسی جگہ پہنچ کر کے کفر کر بیٹھتا ہے، یہاں پہنچ کر کے وہ کفر کرتا ہے اور جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا ایک انسان جہنم کا کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، وہ جہنم کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ ایک بالش اس کی اور جہنم کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے، ڈسٹینس، مسافت صرف ایک بالش کی ہے۔ توفیق خداوندی شامل حال ہوتی ہے، اللہ اسے توبے کی توفیق دیتا ہے، توبے کی توفیق دیتا ہے، اور مشرف اسلام ہو کر توبے پر، اسلام پر، مذہب صحیح سنی صحیح عقیدہ ہو کر کے مرتا ہے، لاش زندگی پر جہنمی رہا، وہ کام جہنم کے کرتا رہا، فائنلی جنت۔ اے لوگو، رسول خدا نے فرمایا من منکم سعید، تم میں کا نیک بخت خوش قسمت کون ہے، تم میں کا بدبخت شقی کون ہے؟ وہ وہابی نہیں، صحابی تھے، وہ بولے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یہ سالے کہتے ہیں رسول خدا کو اردو جب سے دیوبند سے ان کا تعلق ہوا تب سے آئی،
اور قرآن فرماتا وما ارسلنا برسول الا بلسان قومی. بہرحال صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہو، بتاؤ خوش قسمت کون ہے، بد قسمت کون ہے؟ فرمایا خوش قسمت وہ ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو، چاہے زندگی جیسی بھی گزری ہو، خاتمہ بالخیر ہوا، کلمے پر ہوا، توبہ پر ہوا، سنی صحیح عقیدہ ہو کر مرا، دیکھ سب سے نیک بخت. اور بدبخت بری قسمت والا انسان وہ ہے کہ زندگی بھر کیسے گزرا وہ جانے، لاسٹ فائنلی جب مرا کفر پہ مرا، لاسٹ فائنلی جب مرا کفر پہ مرا، سارے اعمال برباد گئے، جہنم رسید. حضرت مالک بن دینار مسجد سے، جامع مسجد سے بغداد کے باہر نکلے، عقیدت مندوں کا، جانثاروں کا ایک بڈھی دیکھی حضرت مالک بن دینار کی آؤ بھگت ہوتے ہوئے، بڑے عظیم شان کے خیر التابعین میں سے ہیں. بے تمہیں کس کے پیچھے پڑی؟ بے یہ بھائی نے بہت بڑا مکار بھائی نے اچھے کے پیچھے پڑنی تمہیں. انہیں مکار کہا، فریبی، ان کو دجل و فریب والا کہا. لوگ جب مارنے کے لیے دوڑے تو حضرت مالک بن دینار بولے اس بڑھیا کو چھوڑ دو، رہنے رہنے. عقیدت مندوں نے جب چھوڑ دیا تو ایک جملہ اور کسی وہ تو کیا چھوڑ دیا، تیرے سے اچھا میرا کتا. یہ تو بہت ہی چور ہو چھوڑا تھا، یہ تو بہت ہی بڑی اونچی بات ہو گئی تھی. ایک دم بالکل ہی اپنے آپ میں نہیں تھے. ان کے مریدین جب مارنے کے لیے دوڑے تو مالک بن دینار بولے، کیا بولے معلوم؟ اپنے دل پہ نقش کر کے رکھ لو، ابھی اس بات کا فیصلہ مشکل ہے کہ کون صحیح ہے. وہ کتا کی مالک اگر قیامت کے دن میں بخشا گیا، اگر میں مرحوم و مغفور ثابت ہوا تو الحمدللہ میں اس کے کتے سے بہتر ہوں. اگر میری نجات نہ ہوئی تو مجھ سے وہ کتا بہتر. بھائی لوگوں، اپنی زندگی کے مقصد کو پیش نظر رکھو، صحیح گول، صحیح ٹارگٹ، صحیح جو ہدف ہے اسے پیش نظر رکھو اور اعمال کرتے رہو. اور یقیناً یاد رکھو ہمارا گول، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف رب تک پہنچنا ہے. اور پہنچنے کے لیے یہ جتنے سورس ہیں، سارے سورس میں سب سے بڑا سورس اولیاء کرام، بزرگان دین، یہ قائد اہل سنت، سرکار تاج الشریعہ جیسے لوگ ہیں کہ یہ صرف راستہ نہیں دکھاتے، یہ راستہ نہیں منزل تک پہنچا کے دم لیتے ہیں. یہ اراد الطریق نہیں، سار المطلوب کا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خدا بند قدوس ہمیں اور آپ کو ایسے بزرگوں سے جڑے رہنے جو صحیح معنوں میں ہمیں رب کی معرفت عطا کرے، جو رب تک پہنچائے اور سیدھے جادہ حق پر چلا کر جہنم سے بچا کر جنت کا راستہ ہمیں ہموار کر دے. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے رکھے. اور ایک بات کہا کہ تاج الشریعہ کے ایک شعر پہ اپنی بات ختم کروں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میرا ذکر کثرت سے کرتا رہتا ہے میں اسے دنیا کے اندر حیات ظاہری میں ہی جنت دکھا دیتا ہوں، حیات ظاہری میں ہی اسے جنت دکھا دیتا ہوں. جنت دیکھتا ہے حالانکہ وہ زندہ ہوتا ہے. اس لیے میرے سرکار پیر و مرشد تاج الشریعہ نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا. سبحان اللہ. اس جیسا ذاکر ہوگا کون؟ اس جیسا اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا کون؟ وہ ذاکرین کے بھی شہنشاہ تھے، اس لیے دنیا میں انہوں نے اپنی جنت دیکھ لی تھی. اس لیے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر قادری کے لیے. ہم جنت بعد میں دیکھیں گے، میرے پیر نے تو دنیا میں دیکھ ڈالی. اور ایک اعتراض کرے لوگ، کہنے لگے دوست خلد میں چل دیا نہیں، تمہارے حضرت کو بولنا چاہیے تھا خلد کو چل دیا. تمہیں کہنا چاہیے تھا، اعلیٰ سرکار پیر و مرشد کے بارے میں کہتے ہیں خلد کو چل دیا بولنا چاہتا. اختر قادری خلد کیونکہ ابھی باہر ہے، ابھی چل رہا ہے، جنت میں پہنچے نہیں ہے، اس لیے خلد کو چل دیا بولنا چاہیے تھا، میں نہیں. کعبے جو ابھی باہر ہے وہ نہ بولے، جو ابھی باہر ہے وہ نہ بولے. ارے جو آلریڈی وہی چل رہا ہے تو میں بولے گا نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جو ابھی باہر ہے، ابھی کشمکش میں ہے، ابھی تذبذب میں ہے، طریق کا کام ہوا ہے، سارا المطلوب کا کام تو ہوا نہیں ہے.
یہ جو آلریڈی جنات عدن میں پہنچ چکا ہو تو وہ کو کیوں بولے، ہو تو میں بولے گا. اس لیے میرے سرکار نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. من نمی گفتم کی آقا یہ غفرہ توئی، قادری پودن رضا را مفت باغ خلد دار. من نمی گفتم کی آقا ما یہ غفرہ توئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.